تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے، کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو، یار اس میں تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو، صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے 3 کھا لو، ایک کسی اور کو کھلا دو۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا، اور دوسری بات ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو بتایا کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا۔ ایک یہ پیسہ ہے۔ دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب۔ اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں، دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم طائی قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڑی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم طائی خبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس مفتی اس قسم کی رپورٹیں آنا بولو بھائی شروع ہو جائیں۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی، میرے خیال ہے زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کرتے ہیں۔ اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے۔
اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے. کتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے. کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو. آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا ہے. تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو. اور جہاں کی محبت بھی ہر جگہ. جہاں کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا. جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام. خاموشی سکھائی جاتی تھی. جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں، بیٹھے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود. چپ کر کے بیٹھے رہو. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا، ہر محفل میں بولنا، بے وقت بولنا، کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا، یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. جب پوچھا جائے، دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے، یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے. آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں، بھئی یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو. اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے، بے شک صحیح بول رہا ہو، اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے. بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا. اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی. ہمارے یہاں علماء میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں، چپ. بڑے بول رہے ہوتے ہیں. بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے، کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں، تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی یہ لکھا ہے کتاب میں، فلاں کتاب کا یہ حوالہ. لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا، جن کو تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بول رہا اور پھر بولتا بھی نہیں، لڑتا ہے. پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے، منواتا ہے، ٹھوستا ہے. صحیح ہے نا؟ لڑائی گھروں میں بھی یہی ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے، بول کون رہا ہے، بیٹا زیادہ بول رہا ہے، باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا، میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے. مجلس لگی ہوئی ہے، ماں خاموش ہے، اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے، بولتی چلی جا رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے، اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا. ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن تھا نا اس میں بھی بتایا تھا. ایک ذکر بتایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے 4 زانو انسان بیٹھے قبلے کی طرف، اور کیا کرے، لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے. لا الہ میں کیا کیا، گردن کو یہاں. اور یہ تصور کرنا ہے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائے گا نا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہو گئے، اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے، ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے، لا الہ. اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو، دل کے اکاؤنٹ سے نکالو. وہ لوگ وہاں ہے، یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ نکال، ہر چیز نکالی. کوئی مردار کی محبت ہے، عشق مجازی ہے، وہ بھی لا الہ کے بعد کیا کیا، الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے زر پہ ضرب ماری، ایک چوٹ ماری، الا اللہ زور سے نا، الا اللہ. اس میں کیا ہے، صرف کون ہے، اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ ایک صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے، ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے. تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن خود سے یہ کام نہ کریں، کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ بتاتے ہیں. تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے، شعر بھی ذہن سے نکل گیا. وہ کیا ہے بھائی، ویرانی دل، نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے، اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی. اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا. تو یہ فیصلہ کریں دل سے دو محبتیں کیا کرنی ہے، نکالنی. اور کیسے نکلے گی، بولو بھائی،
रोकड़ा निकाला, अकाउंट में देखे इतने पैसे पड़े हुए, खुश हो रहा है ना, 3 करोड़ आ गए, बहुत हो गया यार, 3 करोड़ आ गए, 50 करोड़ अगली दफा दोबारा आएंगे, चेक बनाया 1 करोड़ का, ज्यादा हो गया ना बार बार उसका तस्करा, 3 करोड़ 2 करोड़, यार 1 करोड़ का चेक बना, अब सोचना है किसको देने, ये हो यार जान छोड़ा, कुछ नहीं होता, खत्म होने से कब्र में जाएंगे तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे ना, तो ऐसे किया। फिर देखते हैं कि हफ्ते कौन बयान में आता है और कौन नहीं आता। अल्लाह समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। देने के लिए ना कि हम खुदा को मानते हैं, आपको 1 महीना सुबह सादिक से लेके गुरूब आफताब तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। उसमें ये छूट रख दी कि बीमार और मुसाफिर उससे क्या है मुस्तस्ना, ये भी नेचुरल है, वरना बीमारों के लिए कितना बड़ा अजाब बन जाता रमजान का रोजा, कितनी बड़ी टेंशन बन जाती। तो वो दो को क्या कर दिया, तो खारिज कर दिया, आसान रखा उसमें। लेकिन खूब समझ लें, अल्लाह के अहकाम आसान तो होते हैं लेकिन उसमें लचक नहीं होती। मिसाल के तौर पर वुजू के लिए पानी नहीं है तो तयम्मुम करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार चलो वुजू के लिए पानी जब है ही नहीं तो तयम्मुम में 2 दफा हाथ ही मिट्टी में मारना है, छोड़ो ऐसे ही नमाज पढ़ लो। आप कुछ भी करेंगे ऐसे नमाज आपकी कबूल नहीं होगी। और ये भी नहीं हो सकता कि यार चलो छोड़ दो, आज छोड़ने का ऑप्शन भी नहीं, यानी ये तो कर दिया सफर में 2 रकअतें पढ़ लें आप, लेकिन छोड़ने का ऑप्शन नहीं रखा। छोड़ने के लिए मैदान जंग में लड़ भी रहे हो तो नमाज के टाइम पे आपको नमाज पढ़नी पड़ेगी। तरीका बदल दिया कि घोड़े पे सवार हो तो वही सवारी पे पढ़ लो, जिससे पता चलता है कि इस्लाम के अहकाम में आसानी है जितनी अल्लाह ने डाल दी, उसके बाद नो का ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। हमारे यहां बहुत से लोग रमजान में ये करते हैं कि जी चूंकि अल्लाह ने मुसाफिरों को छूट दे दी है, बीमारों को छूट दे दी है, इससे खुद ये नतीजा निकालने लगते हैं इसका मतलब अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, कोई टेंशन हो तो छोड़ सकते हैं आप। ना 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 ना, सफर और बीमारी के अलावा अब छोड़ने का ऑप्शन आपके पास नहीं। शदीद तरीन गर्मी है, नहीं छोड़ सकते। आप मजदूर हैं, आपने दोपहर गर्मी में कुआं खोदना है तो भी आप रमजान का रोजा नहीं छोड़ सकते। ये इस उजर को उजर माना नहीं गया है। लोग अक्सर हमसे पूछते, गर्मी के रोजों में खास तौर पे ज्यादा पूछा करते थे कि एक मजदूर दोपहर को कुदाल चलाता है, कुआं खोदता है, वो तो नामुमकिन है कि रखे वो रोजा, वो तो मर जाएगा प्यास से। मैं उससे कहता था भाई ये चूंकि मेरा मजा मैं बनाया हुआ दीन तो है नहीं, होता तो असेंबलियों में तो कानून हो जाता है ना कि यार ये थोड़ी पब्लिक को टेंशन हो रही है। देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में खातून आई, उन्होंने क्या कि यार रसूलुल्लाह मेरे शौहर ने मुझे कैसे अल्फाज बोले जिससे जमाने जाहिलियत में यह समझा जाता था कि तलाक हो गई है, हालांकि वो ऐसा नहीं था, ज़िहार जिसे कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हारे लिए कोई रुखसत नहीं पाता, तलाक हो गई है, बीवी हराम हो गई है ना। तो वो औरत अल्लाह से दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही, दुआएं मांगती रही। आसमान से वही नाजिल हुई कि इन अल्फाज से तलाक नहीं होती बल्कि कफारा देने से कफारा दे देंगे तो निकाह इनका बाकी है। इससे में क्या पता चलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून को ये नहीं कहा मैं मशवरा करके कानून चेंज कर देता हूं, तुम्हारी टेंशन मुझसे देखी नहीं जा रही तो मैं साहबा को बुलाता हूं, ऐसा करते हैं हम कुछ इस पे गौर फिक्र करके सोसाइटी के हिसाब से इसको जरा तलाक के अहकाम में कुछ चेंजिंग ले आते हैं। ना 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 ना, अल्लाह मियां नहीं चेंज कर दिया तो हो गया, खुद से नहीं होता। तो खूब समझ लें, मुफ्ती का काम लोगों को अल्लाह का कानून बताना है, सोसाइटी के हिसाब से चेंज करके उसको ऐसा बना देना कि उसमें सोसाइटी उसको कबूल कर ले। ये मौलाना साहब के बोले ना, ये नहीं बस में नहीं। लोग हमसे पूछते हैं ना 3-3 तलाकें देके बहुत पूछ रहे थे, कोई गुंजाइश नहीं, भाई हमें तो, वो रो रहे होते हैं, बिलक रहे होते हैं, भाई हमारा तो हम तो पैगाम पहुंचा देंगे, अल्लाह मियां ने जब ऑप्शन रखा ही नहीं है तो हम क्या करें। आप अभी अल्लाह मियां से जाके लड़ लेना क़यामत के दिन। तो यहां भी यही मसला है कि इस्लाम ने ना रोजा छोड़ने का ऑप्शन बीमार और मरीज के अलावा किसी के लिए नहीं रखा। अब लोग कह रहे होते मजदूर बेचारा क्या करे, तो हम उससे कहते हैं कि देखो हमें इस्लामी कानून में यह मिलता है कि मजदूर अगर सेहतमंद है, सफर में नहीं है, तो मुलाजमत तो सबकी अलग अलग टाइप की होती है ना। कोई एयर कंडीशन में बैठ के जॉब करेगा, कोई जनाब गड़ा खोदेगा। तो अब ऐसा कोई इस्लाम ने मैयार नहीं रखा कि जिसको 1 घंटा मजदूरी करनी है तो वो रोजा छोड़ सकता है, जिसको 2 घंटे करनी है या आधे घंटे करनी है वो नहीं, ऐसा ही कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है। हाँ ये जरूर है कि रोजा वो रखे, और अगर हालत गैर हो जाए, रोजा रख के नाकाबिले बर्दाश्त हालत हो जाए तो फिर तोड़ने की इजाजत है, बीमार होने का खतरा हो। क्योंकि जैसे बीमार को रोजा छोड़ने की इजाजत है, ऐसे ही बीमारी के खौफ में आपको रोजा तोड़ने की भी बोले ना भाई इजाजत। जैसे शुगर के पेशेंट ने रोजा रख लिया, बाद में देखा शुगर बहुत डाउन हो रही है, हालत खराब हो रही है, तो रोजा वो तोड़ सकता है। तो अब ये शुगर के साथ खास नहीं है, मजदूर को अगर ये खतरा हो गया कि मुझे प्यास और इतनी ज्यादा लग रही है कि मैंने अगर रोजा नहीं तोड़ा तो मैं बेहोश हो जाऊंगा या खुदा ना ख्वास्ता मर जाऊंगा या मेरे शुगर लेवल डाउन होगा जिससे कोई भी बीमारी होने का खतरा है,
تو جب اس کا یہ خیال ہو اور غالب گمان ہو کہ ایسا ہو جائے گا تو ایسی کنڈیشن میں اسلام اس کو روزہ توڑنے کی اجازت دیتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو کوئلے کی کان میں کام کرتے ہیں نا, روزانہ روزہ رکھیں گے اور روزانہ حالت غیر ہونے پر روزہ توڑیں گے, کیونکہ چھوڑنے کی دلیل نہیں ہے, توڑنے کی ہے. بہت مشکل ہے بات سمجھانا, میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. ہمارے غامدی صاحب نے تو فتویٰ دے دیا کہ کل آپ کا پیپر ہے تو بھی آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں. تو میں مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں ہے, مقصد یہ کہ اس قسم کے بھی اسکالرز مارکیٹ میں آ رہے ہیں, تو یہ قانون کو آپ اسلام کے چینج نہیں کر سکتے, جیسا ہے ویسا ہی رہنے دینا پڑے گا. تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے, اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, میرا پیٹ خراب ہے, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوا عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولے نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کی ایک بات بتاؤں, انگریز کے بر صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں. ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیے نہ, میں بھی پیتا ہوں, میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ, پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہیں, یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. آپ سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو, تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم, یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے, 16 گھنٹے کی فاسٹنگ. خاص طور پہ جن کے ویٹ زیادہ ہیں, زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں, زیادہ ہی ہے نا, کیا ہے. میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں, ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں, مجھے ایک بات بتاؤ, کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو. کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے, کتنی غربت ہو جائے, ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے, پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے, کھا کے مرنے والوں کا ریشو ہو سے. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا, اس میں روحانی قوت بعد میں ہے, ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے, باڈی کی زکات کیا ہے؟ بولیں روزہ ہے. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے, تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے, روحانی فائدہ کیا ہے یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون, اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی جسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے, یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں, اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے, وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن تها عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے, ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو
تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں, جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی, اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی, وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے, جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا, جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے, وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے, کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے ایک مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا, اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ وہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی, تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ, آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو, لوگوں کو کارڈ چھپاؤ, لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے, آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا, 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کہ چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے ہیں 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے, ولیمہ ہے, اور ٹائم کیا ہے صبح, تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ, آپ کا بچہ کھائے, آپ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے, تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے. 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے. اور ایک گورے نے بتایا, ہمارے ایک ریلیٹو, گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں. اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن کروڑوں لوگ 1 مہینے تک, جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے, اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے, میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات, 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے, چاہے کتنے انعامات لگا دیتے. یہ آسان کام نہیں ہے. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے. تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا, کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک, تو آپ کے پاس گرمی کی شدت کی وجہ سے, جاب کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, پیپر کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کا آپشن نہیں ہے. اور توڑنے کا بھی پیپر کی وجہ سے نہیں ہے, توڑنے کا بیماری کی وجہ سے ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں میں, کہ اللہ میاں نے یہ جو رمضان کا ہمیں دیا ہے نا, یہ بھی بڑا خاندانی حکم ہے. یہ بھی لگتا ہے کہ یہ اللہ ہی کا بنایا ہوا قانون ہے, کسی انسان کا بنایا ہوا قانون نہیں ہو. ایک دور تک ہم سنتے رہے, میں بچپن میں ڈاکٹروں سے سنا کرتا تھا کہ ہمیں ہر تھوڑی دیر میں نہ کچھ کھانا چاہیے, ایک دم پیٹ بھر کے نہیں کھانا چاہیے. مجھے شروع سے یہ بات میری کھوپڑی میں نہیں آتی تھی, یہ نیچر کے خلاف ہے. ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے, پیٹ خراب ہے, انہوں نے کہا, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیں تھوڑا سا کھائیں دھونے والے, پھر آدھے گھنٹے بعد پھر تھوڑا سا کھائیں, 2 یا 3 جتنے افورڈ کر سکیں, پھر تھوڑا کھائیں. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہماری بکری کو تو میں نے اس اسٹائل میں دیکھا ہے, کبھی کسی انسان کو میں نے اس طرح کھاتا ہوا نہیں. اگر یہ نیچرل ہوتا تو سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوتا, جو اللہ کے پیغمبر تھے. آپ کا کوئی کام نیچر کے خلاف نہیں تھا. وہاں تو 2 کھانے ملتے, ناشتہ بھی نہیں ملتا ہمیں, بک رہتا ہوا عشیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر سے پہلے کھایا کرتے تھے صحابہ کے دور میں, اور مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے. یہ 2 ٹائم تھے کھانے کے. ناشتے کا لفظ عربی ڈکشنری میں آپ کو نہیں ملے گا, حالانکہ عربی بڑی فصیح اور بلیغ زبان ہے. فطور جو آج عربی میں ہے یہ جدید عربی میں ہے, فطور ناشتے کو کہتے ہیں. قدیم عربی میں ناشتے کا لفظ بولیں نہیں. بلکہ میں اور آپ کی جنرل نالج کے ایک بات بتاؤں, انگریز کے برے صغیر میں آنے سے پہلے آپ کو اپنے باپ دادا کی ڈکشنری میں بھی ناشتے کا لفظ نہیں ملے گا. یہ انگریزوں نے ناشتہ متعارف کروایا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ تھا ہی نہیں, یہ مسلمانوں میں آیا گوروں کے آنے کے بعد ہے. چائے بھی, سگریٹ بھی, گٹکے بھی, پان بھی, یہ ساری چیزیں
یہ انگریزوں کے آنے کے بعد آئی ہیں، ورنہ مسلمان کلچر ان تمام چیزوں سے کیا تھا؟ پاک تھا. وہ جانتے ہی نہیں تھے یہ کیا ہو. تو چائے پیے نہ، میں بھی پیتا ہوں، میں یہ نہیں کہ چھوڑ دیں آپ، پیے نہ پیے وہ آپ کا ہیڈیک ہے. بتانے کا مقصد یہ کہ یہ ساری چیزیں یہ بعد میں آئی ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے. تو ان میں ناشتہ بھی بعد میں آیا ہے. 2 ٹائم کا کھانا ہے. اب سنا ہے ڈاکٹر یہی کہہ رہے ہیں کہ 2 ٹائم کھایا کرو، تمیز کا کھانا یہی ہوتا ہے 2 ٹائم کا. واللہ عالم، یہ ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے کہ ڈاکٹر صاحب سے ہی پوچھیں آپ. تو اب آپ کو پتا ہے مسلم فاسٹنگ کے نام پہ ایک بڑی تحریک چل رہی ہے ڈاکٹروں کی طرف سے. 16 گھنٹے کی فاسٹنگ، خاص طور پر جن کے ویٹ زیادہ ہیں. زیادہ تر تو کے ویٹ کیا ہیں؟ زیادہ ہی ہے نا. کیا ہے؟ میں نے بہت کم لوگ دیکھے کولیسٹرول کی کمی ہو جن میں، ایسے بہت دیکھے. اچھا آپ جتنے لوگ مر رہے ہیں، مجھے ایک بات بتاؤ، کوئی ڈاکٹر صاحب بیٹھے تو ان سے پوچھئے گا کوئی ایک بندہ دکھائیں ہسپتال میں جو خوراک کی کمی سے مر رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا بندہ؟ کتنی مہنگائی ہو جائے، کتنی غربت ہو جائے، ڈالر کتنا ہی اوپر چلا جائے، پھر بھی بھوک سے مرنے والوں کا ریشو ہمارے سوسائٹی میں کم ہے، کھا کے مرنے والوں کا ریشو بہت ہے. تو ہمیں جو حکم دیا ہے نا، اس میں روحانی قوت بعد میں ہے، ہمارے جسم اور باڈی کا فائدہ پہلے. علماء ایک زبردست بات کہتے ہیں کہ مال کی زکات پیسہ ہے، باڈی کی زکات کیا ہے؟ بولیں روزہ. جیسے مال کی زکات دینے سے حدیث میں آتا ہے کہ یہ میل کچیل ہے جو آپ کے مال سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح باڈی کی زکات سے بھی آپ کی باڈی کا میل کچیل کیا ہوتا ہے؟ روزے کے ذریعے نکل جاتا ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی ہم پر نعمت اور رحمت ہے. اور اس میں یہ تو جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ کیا ہے؟ یہ بہت اہم ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. تقوی عربی میں کہتے ہیں بچنے کو. دیکھیں آج کامیابی اسے سمجھا جاتا ہے کہ آپ کی ساری خواہشات پوری ہو جائے. یہ بہت بڑی بھول ہے. جن لوگوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں وہ ڈپریشن کے مریض بنتے ہیں اور بالآخر وہ خودکشی کی طرف ان کی طبیعت مائل ہوتی ہے. انسان کی باڈی کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک خواہش پوری ہوئی وہ 4 خواہشیں پیدا کر کے ختم ہوتی ہے. پھر وہ 4 خواہشیں پوری ہوئی تو ایسا نہیں کہ اطمینان ہو جائے، وہ 4000 خواہشیں پیدا ہو چکی ہوتی ہیں. ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. شاعر کہتا ہے دنیا میں کسی کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، ہزاروں انڈے بچے دے کے جاتی ہے وہ خواہش. تو پھر ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ آپ کی ایک خواہش بھی اگر پوری نہ ہو تو آپ اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے لگتے ہو اور آپ کو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں. یورپ میں آپ جائیں، جس ملک میں سب سے کم ٹینشن ہے وہی ٹینشن کا ریشو سب سے زیادہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. آپ کی ساری خواہشات اگر پوری ہو جائے نا تو اس سے ٹینشن کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. اس سے ٹینشن کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ میں مزید خواہشات جنم لیتی ہیں اور آپ کے اندر جو ریزسٹنٹ پاور ہے نا خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی، اپنی منمانی زندگی کے خلاف چلنے کی، وہ صلاحیت آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے. روزہ آپ میں یہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ کی چاہتوں کے خلاف چلنے پر آپ کو مجبور کرتا ہے، جس سے آپ کے اندر اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے. کیونکہ انسان کی جو سب سے بڑی اور نیچرل خواہش ہے نا، جسے ہر شخص بلکہ ہر جانور بھی پورا کرنا چاہتا ہے، وہ ہے کھانا اور پینا. ہر چیز انسان سے برداشت ہوتی ہے، کھانے اور پینے کی چاہت پہ کنٹرول کرنا انسان سے برداشت نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہی بات کی؟ تو اسلام نے 1 مہینے کے لیے کیا کہہ دیا؟ جو آپ کی سب سے مرغوب چیز تھی نا کھانا اور پینا، اسی پہ پابندی لگا. تبھی آپ دیکھیں روزے میں کتنا عجیب سا ہوتا ہے انسان. صبح آفس جانے کا دل نہیں کر رہا کیونکہ جو چائے پی کے جانے کی عادت تھی وہ چائے کیا ہو گئی. اور ٹائم کیسا رکھا ہے کھانے پینے کا؟ ایسا ٹائم کھانے کا رکھا ہے جو دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ نہیں کھاتا. یعنی اللہ میاں نے اجازت دے بھی دی نا کھانے کی، تو ایک سحری کے ٹائم پہ کھاؤ. آپ مجھے بتاؤ، آپ اپنے بچے کا ولیمہ کر رہے ہو، لوگوں کو کارڈ چھپاؤ، لوگ پوچھیں بھائی کتنے بجے آنا ہے، آپ کہہ سکتے ہو بھائی 2 بجے کھانا ہوگا، 4 بجے بھی ہو جاتا ہے. لوگ عصر کے بعد بھی کر دیتے ہیں کہ چائے سموسے ہو جائیں گے. آپ رات کو بھی لیٹ نائٹ بھی کر دیتے 12:30. کبھی آپ نے دیکھا 3:30 بجے آپ نے کارڈ پہ چھپایا ہو یہ ہمارے بچے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، اور ٹائم کیا ہے صبح؟ تو آپ کہو گے بھائی آپ کھاؤ، آپ کا بچہ کھائے، آپ اپنے گھر میں عزت کے ساتھ سو رہے. کتنی ٹینشن دے دی اللہ تعالیٰ نے
کہ کھانے کی ٹائمنگ ایسی رکھی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی اس ٹائم پہ کھاتا نہیں ہے، تاکہ یہ اپنی خواہشات کے خلاف چلے۔ 1 مہینہ کی یہ ٹریننگ ہے۔ اور ایک گورے نے بتایا، ہمارے ایک ریلیٹو، گورے نے پوچھا نا تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یار پوری دنیا کے مسلمان رکھتے ہیں۔ اس نے کہا یار یہ عقل سے بالاتر ہے کہ اتنی ٹینشن، کروڑوں لوگ 1 مہینے تک، جبکہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی لا بھی نہیں ہے، اس پر عمل کیسے کر لیتے ہیں؟ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں اگر اسلام یہ حکم نہ دیتا نا، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے لا پاس ہو جاتا کہ پوری دنیا میں صرف 1 کروڑ لوگ 1 مہینہ بھوکے رہیں گے، میں کہتا ہوں 1 کروڑ تو دور کی بات، 1 لاکھ بھی اس قانون پہ عمل نہ کرتے، چاہے کتنے انعامات لگا دیتے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا پر لوگوں کو اطمینان ہے کہ آپ نے جو آرڈر دیا، یہ آرڈر کس کی طرف سے ہے؟ خدا کی طرف سے۔ تو یہ جب تک اللہ کا کانسیپٹ نہ ہوتا اور اللہ کے اجر کا تصور نہ ہوتا، کروڑوں لوگوں کا 1 مہینے تک قرضہ مانگنے کے لیے جاتے ہو، کسی ذاتی ضرورت سے لیے جاتے ہو، تو کیا بھونپو ہاتھ میں لے کے جاتے ہو؟ اس کو بھونپو کہتے ہیں نا، وہ جو اسپیکر ہوتا ہے، یہ پوری قوم کو لے کے جاتے ہو، جا کے چھپڑ میں اس سے لجاجت کرتے ہو بیٹھ کے کہ یار تو حالات دیکھ رہے، غربت مہنگائی کہاں پہنچی ہوئی ہے، یار تھوڑا کچھ روکڑا شوکڑا دے دے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو دعا کا جو اللہ نے اصول بتایا ہے قرآن مجید میں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب کو پکارو عاجزی کے ساتھ اور چپکے سے۔ تو دعائیں کرنا سیکھیں۔ مسئلہ سارا مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا ہر ایک کے ساتھ کنیکشن، جی بیٹا اچھا میں پڑھ لوں گا دعا کے لیے، ٹھیک ہے۔ مسئلہ مسلمان کے ساتھ یہ ہے کہ اس کا اللہ تعالی سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ اسی سے سارے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو دیکھو آج کے اس بیان میں نا جو بات سیکھنے کی ہے، میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی، جو میں جتنی باتیں کرتا ہوں میں اس میں سب سے پہلے اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں۔ میرا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں تو وہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور بھائی میں سب سے پہلے اس کا خود محتاج ہوں کہ اللہ مجھے عمل کی توفیق دے۔ اس لیے میرے یہ بیان نہیں ہوتے، یہ تکرار ہوتی ہے، مل بیٹھ کے کچھ نصیحت کی باتیں شیئر کر لیتے ہیں جو ہم سب بھولے ہوئے ہیں، مجھ سمیت۔ آپ کہہ سکتے ہیں جب مل بیٹھ کے باتیں شیئر کرتے ہیں تو پھر نیچے بیٹھ کے گپ شپ لگائیں، اوپر کیوں بیٹھے ہوئے؟ تو وہ اس لیے بیٹھا ہوں اوپر کہ نظر آ جاؤں سب کو میں آرام سے، نیچے بیٹھوں گا تو نظر نہیں آؤں گا، اس لیے مجبوری میں اوپر بیٹھا ہوں۔ میں سمجھتے ہیں اس لیے نہیں بیٹھا کہ میں نصیحت کرنے والا ہوں تو میں کو بہت نیک آدمی ہوں، تو میں چونکہ بڑا آدمی ہوں تو میرا مقام بہت عظیم انسان ہوں میں۔ وہ عظیم تو قیامت میں پتہ چلے گا بھائی، عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے، یہ کب پتہ چلے گا؟ قیامت میں پتہ چلے گا عظیم کون ہے اور وسیم کون ہے۔ دنیا میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ آج جو ڈپریشن، اسٹریس، بیماریاں، پریشانیاں، ناکامیاں اور ٹینشنیں، ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ سے کنیکشن کیا ہو گیا ہے؟ کمزور۔ بعض لوگوں کا تو بالکل ہی ختم ہو گیا ہے۔ اور اللہ نے جو ہمیں عبادتیں دی ہیں نا، تراویح کی عبادت، رمضان کی عبادت، ذکر اذکار کی عبادت، حج کی عبادت، عمرے کی عبادت، دعا کی عبادت، صدقات و خیرات کی عبادت، ان سب کا مقصد اللہ سے تعلق پیدا کرنا ہے۔ آج سب کچھ ہو رہا ہے مگر اللہ سے تعلق نہیں ہو رہا، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھو ہمارے ایک دوست تھے، ان کے یہاں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کوئی واقعہ ہوا گھر میں خودکشی کا، بے روزگاری کی وجہ سے کسی نوجوان نے خودکشی کی۔ اللہ تعالیٰ اس نوجوان کی مغفرت کرے، بہرحال کبیرہ گناہ ہے لیکن دعائیں مغفرت تو کرنی چاہیے۔ مجھے جب اطلاع ملی میں نے ان کے والدین کو سمجھایا، وہ بہت ٹینشن میں آئے نا ماں باپ کہ ہم نے بھی تانے دیے تھے اس کو بے روزگاری کے، تو اس کی ٹینشن اس نے زیادہ لے لی ہے۔ میں نے کہا یہ ٹینشن زیادہ لینے والی بات بالکل غلط بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ضرورتوں کے دائرے بہت زیادہ وسیع کر لی ہیں کیونکہ ہمارا اللہ سے کنیکشن نہیں۔ اب چاہتے ہیں کہ سب کی توندیں فل بھریں، پیٹ بھریں، گھر بڑے بڑے ہوں، گاڑیاں سب کے پاس ہوں، بینک بیلنس سب کے بھرے ہوئے ہوں، بالکل عیش کی زندگی ہو، کوئی ٹینشن نہ ہو۔ اللہ تو ہے ہی نہیں نا بیچ میں،
اللہ بیچ میں ہے ہی نہیں کہ اصل کامیابی یہ کہ خدا خوش ہو ہم سے، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو مقصد ہی نہیں ہے. تو جب دولت کو باپ بنا کے، شہرت، عزت، خواہشات کو باپ بناؤ گے تو میرے بھائی کھمبوں سے ہی چپکو گے. پھر جا کے کوئی کھمبے سے چپکے گا، کوئی زہر پیے گا، کوئی نہیں بھی پیے گا نا تو ڈپریشن سے مرے گا، وہ برین ہیمریج سے مرے گا ڈپریشن میں. صحابہ کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے میں ایسے حالات بھی آئے ہیں کہ 24 گھنٹے میں ایک کھجور ہے کھانے کے لیے. وہ تو ٹینشن اور ڈپریشن کی گولیاں بھی نہیں کھا رہے تھے اس وقت. انسان ایسے حالات آئے نا جنگوں میں کہ 24 گھنٹے میں کیا کھایا. صحابی نے جب بتایا نا کہ ہم 24 گھنٹے میں 2-3 کھجوریں کھاتے تھے، لوگوں نے کہا اس میں گزارا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا ہم سوچتے تھے جب یہ بھی نہیں ملتی تھی، ایسے کھجور ملتی تھی، ہم ان دنوں کو یاد کر کے 2 کھجوروں پہ خوش ہوتے. لوگوں نے کھا بھائی جب ایک کھجور ملتی تھی اس پہ کیسے ٹینشن ختم ہوتی تھی. انہوں نے کہا ہم اس دن کو یاد کرتے تھے جب کھجوروں کی گٹلیاں چوسا کرتے تھے، کھجور بھی کھانے کو نہیں ملتی تھی. آج کباب پراٹھے کھا کے کھمبے پہ لٹکتا ہے جا کے، ٹینشن سے جو مرتا ہے نا خودکشی کرتا ہے. پہلے پیٹ بھرے گا، کھائے گا، نرم بستر پہ لیٹے گا، رات اس نے نرم بستروں پہ گزاری ہوگی. میرے بھائی اللہ سے تعلق پیدا کرنا صرف آخرت کے لیے ضروری نہیں ہے، دنیا کے لیے پہلے ضروری ہے. دنیا آپ کی اچھی نہیں ہو سکتی جب تک اللہ سے تعلق بحال نہیں ہوتا. ہم نے سورہ یوسف پوری پڑھ لی. یعقوب علیہ السلام کی ساری زندگی ٹینشنوں میں گزری ہے. ان ٹینشنوں میں ساری زندگی کیا کرتے رہے ہیں؟ صرف دعائیں مانگتے رہے. حالانکہ دعائیں بظاہر قبول ہوتی ہوئی نظر بولو نہیں آ رہی، ہم تھوڑی دعائیں قبول ہی نہیں ہو رہی ہیں بظاہر. یہ کیسی قبولیت ہے بھائی دعا کی؟ جب اللہ نے ایک خوبصورت بیٹا دیا، اس کو خواب آیا، خواب سے لگا کہ یہ پیغمبر بنے گا، تو یعقوب علیہ السلام نے اسی وقت سے دعائیں مانگنا شروع کر دی. ہے اللہ اس کو زمین کا، لوگوں کا امام بنا. جو تو نے نعمت کی ہے نا میرے دادا ابراہیم پر، اللہ وہ نعمت مکمل کر میرے بیٹے یوسف کے ذریعے اس کو بھی نبی بنا. اس وقت سے دعائیں مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ انسان نظر بد سے بچنے کے لیے بھی دعائیں مانگی ہوں گی. بہت خوبصورت بیٹا تھا، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے جو ہے نا بچا. مانگی ہوں گی کہ نہیں مانگی ہوں گی؟ بولو کیا ہو گیا؟ یہ بھی مانگی، اے اللہ اسے حاسدوں کے حسد سے بچا. اتنا خوبصورت بیٹا ہے یہ، اتنا نیک بچہ ہے یہ، فرماتے ہیں لیکن سارے کام بظاہر کیا ہو رہے ہیں؟ الٹے. حسد بھی کھا رہی ہے جو ہے نا. دیکھیں بھائیوں نے اٹھا کے کنویں میں کسی گدھے کو کسی گدھے کی نظروں سے اوجھل. تو کیا ہے کہ جسمانی علیہ السلام نے کہ میں خودکشی کروں گا، میرا بیٹا کہا ہے یہ بھائی تم نے جو کتا یہ برا لا کے دیا مجھے جس پہ چھوٹا خون لگا ہوا ہے، یہ جھوٹ بول رہے ہو انسانوں پر فضیلت ہے. مسلسل ڈپریشن اور ٹینشن میں جاتے جاتے بالآخر خدا نہ خواستہ کوئی خیال آیا ان کے دل میں خودکشی کا؟ برائی کی وہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ انسانوں کو فضیلت کروں گا بھائی. میرے پاس تو کوئی تحقیق کا ذریعہ بھی نہیں ہے کہ تم سچ کہہ رہے ہو کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. کہ دعا بظاہر قبول ہونے کے بجائے کیا ہو رہی ہے؟ یہ رد ہو رہی ہے. کوئی مایوسی کی بات نہیں کی. یعقوب علیہ السلام نے اے اللہ میں تجھ سے کیا مانگ رہا تھا اور تو میرے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ تو مجھے ٹینشنیں دے رہے ہے، مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ انسان اور ایسا بھی نہیں کیا. یعقوب علیہ السلام نے روحانی دیکھا جاتا ہے علاج والوں سے صحت مند ہوتے ہیں، کچھ بے شرم لوگوں سے ہم صحت مند بڑے بے شرم ہیں. اچھے اچھے گھر جادو ٹونے کے نام پہ فضیلوں نے تباہ کیے ہیں. دیکھو کس جادو ہے، جنس کو فلانا ہے، ڈمکانا ہے، جو اصل کام کرنے کا ہے اس سے یہ کیا کر دیتے ہیں آپ کو ہٹا دیتے ہیں. فضیلت دو یعقوب علیہ السلام اللہ سے کیا کر رہے ہیں؟ دعائیں مانگ. ایک فضیلت کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ یوسف علیہ السلام مصر میں مثالوں سے کنویں سے نکلنے کے جو مصر کے بازاروں میں سن رہے ہیں، ان لوگوں نے کیا ہو گیا فروخت ہو رہے ہیں کہ آپ نے مظہر کو بلایا. دوسرا بیٹا بھی گیا تھوڑے دنوں کے بعد، ایک ملنے کے بجائے بنیامین بھی کے لیے چلا گیا. رو رہے ہیں جو غیر اختیاری چیز دینا ہے، آپ رو رہے ہیں غیر اختیاری. بچوں نے کیا کہا کہ آپ ابھی تک یوسف کو یاد کر کے رو رہے ہیں. آپ نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اچھا ان کو اپنے غم کس کے سامنے بیان کرتا ہوں؟ جہاں بھی کوئی خدوانا ہوگا اللہ کے سامنے تو بیان کیا جائے گا. اس کے ذمہ یہ اعلم من اللہ ما لا تعلمون.
میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ناکامیوں کے نقشے میں کامیاب کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام. مایوس نہیں ہو, جو ہو رہا ہے میرے حق میں بہتر ہو رہا ہے, اگرچہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. تصور نہیں تھا نا بادشاہ بنا کے اللہ ملائے گا. ان کے مسائل خدا کی قسم ہمارے مسائل سے کئی گنا زیادہ تھے. میں مانتا ہوں بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, پھر بھی پراٹھے کھا رہے ہیں لوگ اس مہنگائی میں بھی. زیادہ کھا کے مر رہے, کم کھا کے نہیں مر رہے لوگ. اور جو کم کھانے والے ہیں, جو واقعی غریب ہیں, ان کے یہ مسائل بھی نہیں ہیں, انہیں صبر آ رہا ہے. زیادہ تر عیش پرست لوگ ہیں جن کو صبر نہیں آتا. تو یہ سارے مسائل کس کی وجہ سے میرے بھائی؟ اللہ سے تعلق نہ ہونے کی وجہ سے. حضرت مولانا شاہ ولی تھانوی رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی. ایک مرید نے نا ان کو لکھ کے دیا کہ مجھ سے گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, گناہ کرتا ہوں توبہ کرتا ہوں, چھوٹ نہیں رہا. توبہ کر کر کے تھک گیا. انہوں نے فرمایا کرتے رہو, اس توبہ کی وجہ سے تعلق تو اس میں بھی اللہ کا. چلو محبت کا تعلق نہیں, معذرت کا تعلق تو ہے, ایکسکیوز کا تعلق تو ہے, اس میں نہیں آئی میرا خیال بات سمجھنے. ایک تعلق ہوتا ہے اطاعت کا تعلق, فرما برداری کا تعلق. اصل تو یہ تعلق ہے کہ آپ اللہ کے فرما بردار بن کے رہیں. اور ایک تعلق ہوتا ہے کم فرما بردار نہیں ہے لیکن معذرت کر رہے ہیں بار بار. تعلق تو ہے نا کہ ہم یوں کہتے ہیں کہ تعلق ہی نہیں اور ایسی نہ اطاعت کر رہے ہیں نہ اللہ سے معافیا مانگ رہے ہیں. آج مسلمان کا بہت بڑا مسئلہ کیا ہے, بہت ہی کوئی اللہ کو اس نے اپنی ڈکشنری سے نکالا. اب چند رسومات میں تو اللہ رہ گیا ہے, چند رسومات میں, لیکن ایسا مضبوط تعلق نہیں ہے کہ یہ اللہ آپ کو ڈپریشن سے نجات دے دے. یہ اللہ آپ کی ٹینشن ہے. دیکھو ٹینشن میں ہوتے کوئی محبوب دوست مل کے آپ کے ساتھ ٹینشن شیئر کر لے تو آپ کو خوشی ہوتی ہے نا. آپ کہتے ہیں یار تمہاری وجہ سے میرا غم کیا ہو گیا ہے, ہلکا ہو گیا. تو اللہ کی وجہ سے غم ہلکا کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا مطلب اللہ دوست ہی نہیں ہے, تعلق ہی نہیں اللہ سے. خوب سمجھ لو رمضان اللہ نے کیوں دیا, اللہ سے تعلق سارا کیا کرنے کی سسٹم کیا جتنی عبادتیں ہیں بھائی تم اللہ سے کوئی دوستی لگاؤ نہیں ہوتے تھے. رازو اتنی دفعہ نیاز کیا کرو اللہ تعالیٰ سے. اللہ سے جو دوستی ہے نا اور تعلق ہے اس میں سب سے زیادہ پاورفل چیز کیا ہے, وہ ہے دعا. آج میں نے دیکھا ہے لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, کیا کریں تلاوت کر لیتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں, صدقات و خیرات بھی ٹوٹے ویسے تو نہیں ہونے جیسے ہونے چاہیے لیکن چلو ٹوٹے صدقات و خیرات بھی ہو جاتے ہیں, عمرہ بھی کر لیتے ہیں, پیسہ اللہ دیتے, حج بھی کر لیتے ہیں. سوسائٹی میں اللہ سے مانگنے کا شوق غریب فارمیلٹی بھی نہیں ہوتی, اجتماعی دعاؤں میں نہیں ہے. اس میں اجتماعی جو دعائیں ہوتی ہیں نا اس میں آ رہے ہیں تو بینر بھی لگ رہے ہوتے ہیں ہمارے یہاں رو رو کی دعائیں مانگی جائیں گی. خود ڈالا اس میں نہیں تھکا بھی نہیں, بھی ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گئی ہے چیز. میں کسی کی نیت کا شبہ نہیں کر رہا ہے. ٹی وی میں پروگرام دیکھو پہلے کہیں اب پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے, باقاعدہ یہ لگ رہے ہیں مزدوری کے لیے کس کو رکھو گے, اور پورے ایک انٹرٹینمنٹ ہو رہی. چاہیے پورے سال خدا کے سامنے کبھی آنسو بہانے کا کام کی توفیق نہیں ہوتی, کام آپ نے گڑگڑانے کی توفیق نہیں ہوتی. یہ بڑی دل سے اجڑنے کی دلیل ہے. جب مکہ فتح کیا ہے نا تو اس کے بعد جو اسلامی فوج بنی ہے اس میں غیر مسلم بھی تھے, غیر مسلموں کو بھی رکھا گیا ہے. قریشیوں کو جو نبی کی قوم کے تھے, عرب تھے, حالانکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا انہوں, لیکن ان کو لایا گیا, کوئی بات نہیں. وہ کہتے تھے ہم قومیت کی بیس پہ لڑیں گے, ہم ٹھیک ہے اسلام ہم نے قبول نہیں کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فتح عطا فرمائی. پہلے تو مخالفت کر رہے تھے لیکن جب ان کو یقین ہو گیا کہ بھائی اللہ نے آپ ہی کی مدد کرنی ہے تو وہ ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اسلام نہیں لاتے لیکن آپ ہماری قوم کے ہیں تو ہم کس بیس پہ لڑیں گے, قوم کی بیس پہ لڑیں گے. گو کہ قوم کی بیس پہ لڑ کے جب دنیا سے جائیں گے تو چونکہ ایمان پر موت نہیں ہوگی تو جانا جہنم میں ہی ہے. ایمان پر موت تو نہ ہوئی نا یہ, لیکن نبی نے ان کو شامل کیا, وہ لڑے. اس لیے کہ لڑائی کے لیے لڑنے والوں کو چاہیے, لڑائی والے چاہیے ہمیں. آپ نے کہیں لڑنا ہو, دیکھو اسلام لاجک کی بات کرتا ہے. آج میرے موضوع چینج ہو رہے ہیں مسلسل لیکن کیا کریں یار, آج ہمارے دیندار لوگ ان لاجیکل کام کر کے نا فخر محسوس کرتے ہیں. وہ تمام کام کریں گے جس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. سردیوں میں برف بیچ رہے ہوتے ہیں, پھر کہتے ہیں میرا بزنس نہیں چلتا, میں نے تو استخارے بھی کیے ہیں, میں نے تو اللہ سے رات کو اٹھ کے دعائیں بھی مانگی ہیں. گرمیوں میں گرم کوئلے بیچ رہے ہیں اور سردیوں میں کیا بیچ رہے ہیں, برف بیچ رہے ہیں, تو چلے گا بزنس؟
کہہ رہے میں تو استخارہ کر کے کام شروع کیا تھا. یہ ایک مثال دے رہا ہوں, نہیں بیچتے گرمیوں میں برف, ایک مثال ہے کہ نہ کوئی پلاننگ ہوتی ہے پراپر, نہ محنت ہوتی ہے. بزنس شروع کرتے ہیں, اگر صحیح بزنس بھی ہو تو جو محنت دن رات کرنی چاہیے اس کاروبار کے لیے, جیسے رفیع بھائی کرتے ہیں. رفیع بھائی کا ماضی ہم سب کے سامنے ہے نا, کیا خیال ہے؟ رفیع بھائی سے کسی نے بولا اس بندے کو میں جانتا ہوں, وہ 30 سال پہلے سائیکل چلایا کرتا تھا, آج دیکھو ویسے پیسے میں گھوم رہا ہے. 30 سال پہلے کیا چلاتا تھا یہ سائیکل؟ طنز مارا نا. میں نے رفیع بھائی سے پوچھا, میں نے کہا سنا ہے 30 سال پہلے تو آپ سائیکل چلاتے تھے, آج تو گاڑیوں میں گھوم رہے ہو. کہہ رہے الحمدللہ, فخر کی بات ہے. سائیکل سے ایک دم کس پہ آ گیا؟ گاڑی پہ. اور محنت ہم اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں نا محنت, تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا بات خاندانی کی ہے. اس تانے کو تانا نہیں سمجھا بلکہ خوبی سمجھا ہے. محنت نہیں ہے, ہلتے نہیں ہیں, اٹھاؤ تو اٹھیں گے نہیں, پڑے ہوئے ہیں. تو میں بار بار کہتا ہوں قدرت کی طرف سے ایک موٹاپا ہوتا ہے, وہ تو قدرت کی طرف سے. بڑے بڑے بزرگوں میں ہم نے دیکھا ہے پیٹ بھی نکلا ہوا دیکھا ہے, یہ قدرت کی طرف سے. انسان کا باڈی سٹرکچر اپنے کنٹرول میں نہیں ہے, وہ کم کھاتے ہیں, ایکٹیو ہوتے ہیں. پھر بھی حاجی عبد الوہاب صاحب تبلیغ جماعت کے بزرگ بھاری جسم کے تھے, کتنے محنتی تھے. ساری پیدل جماعتوں میں سال لگا دیے انہوں نے, ریگستانوں میں. بہت تھوڑا کھاتے تھے لیکن پھر بھی جسم کیا تھا؟ بھاری. تو یہ بھاری جسم تو قدرت کی طرف سے, اس کی برائی نہیں ہے اسلام میں. لیکن آج بہت سے دینداروں کا جو بھاری جسم ہے وہ سستی کی وجہ سے ہے. وہ کس وجہ سے ہے؟ سستی. ہلتے نہیں ہیں, پڑے ہوئے ہیں, سوچتے رہتے ہیں. تو ایک آدمی میرے پاس آیا, ہلتا نہیں تھا, کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں, میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا, کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے, تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے, جتنا موٹا ہے 3 پراٹھے صبح کھائے گا, اس کے بعد وظیفے کے لیے بیٹھ جائے گا تو اور موٹا ہو جائے گا, پڑ جائے گا ایک دن دھماکے کے ساتھ. خیر, کہاں سے کام, آج بہت دائیں بائیں شروع میں ہی جانا شروع ہو گیا میں. خیر, کیا کہہ رہے بھائی؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا بات کر رہا تھا میں, نہیں یہ بیچ میں جو ابھی ٹرن مارا ہے میں نے. ہاں, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو فوج تھی, جو مجاہدین تھے, اس میں غیر مسلم بھی تھے. وجہ کیا تھی بھائی؟ وہ لڑنا جانتے ہیں. تو نیک آدمی لڑنا نہ جانتا ہو اس کو کبھی بھی جہاد میں نہیں لے جایا جاتا, پھڈوں میں اس کو نہیں بلایا جاتا. جو جانتا ہو لڑائی, بے شک نیک نہ ہو, اس کو ترجیح دی جاتی ہے. ہاں, نیک بھی ہو, لڑاکا بھی ہو, پھر سبحان اللہ. اس لیے ہمیشہ کام اس کے اہل سے لیا جاتا ہے, اور یہی زندگی میں اصول بنا لینا چاہیے کہ جو جس کی فیلڈ ہے وہی اس کا ایکسپرٹ. دین کے علم میں علماء ایکسپرٹ ہوتے ہیں, دین کے علم انہی سے لیا جائے گا. میڈیکل سائنس میں کون ایکسپرٹ ہوتے ہیں؟ ڈاکٹر. ایک ڈاکٹر 2 نمبر ہے تو 1 نمبر تلاش کر لو. یہ نہیں ہوگا کہ جو یوٹیوبر آپ کو میڈیکل ٹوٹکے بتا رہے ہیں اور ہر تھوڑے دن میں کسی کا چینل بنا ہوا ہے اور وہ بیٹھ کے پھینکتا جا رہا ہے اور آپ بیٹھ کے لپیٹتے جا رہے ہو. یہ ڈاکٹر سارے کیوں ہیں بھائی؟ ایک بیماری ہماری سوسائٹی میں یہ بھی ہے, ڈاکٹر آج کل کسی کو کوئی میڈیسن لکھ کے دیتا ہے, وہ یوٹیوب پہ لکھ کے ڈال دیتا ہے کہ کیا ہے یہ, یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں یہ ہے, اس میں فلانا ہے, اس میں ڈمکانا ہے. او بھائی, یہ نہیں دیکھا کرو, ڈاکٹر پہ اعتماد ہے تو دوا لو, ورنہ جاؤ نہیں اس کے پاس. اور جب اس نے کوئی دوا دے دی ہے تو یوٹیوب پہ ڈال کے سرچ کرنے کی کوشش مت کرو. ایک پہلو آ رہا ہوتا ہے یوٹیوب پہ اس میڈیسن کا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب کے اوپر کی کھوپڑی آؤٹ ہو گئی تو وہ جانے لگے عاملوں کے پاس. مجھے پتا تھا ان کی سیٹنگ اوپر کی آؤٹ ہوئی ہے, عاملوں کے پاس جائیں گے تو زندگی کا ان کا بیڑا غرق کر دے گا عامل, جن چڑیل بھوت کے کیس بنا دے گا ان کے اوپر. اور پھر ان پہ بھی, ان کی بھی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, تھوڑے دن میں ان کے ابا کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر ان کی بیگم کی سیٹنگ آؤٹ ہوگی, پھر آہستہ آہستہ پورا خاندان, چلو پورا خاندان اس نسل میں برباد ہو جاتا نا تو بھی غنیمت تھی. قیامت تک نسلوں میں برباد. اب دیکھ لو, یہ نسل در نسل چڑیل بھوت والے نسل در نسل چلتے ہیں. ان کے ابا پہ بھی آیا کرتا تھا, ان کی ممانی پہ بھی چڑیل ہے, ان کی پھپھو بھی آئی ہوئی تھی, ان پہ بھی کچھ ہوا ہے. یہی چلتا ہے پھر. اچھا, میں بار بار کہتا ہوں جب میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں, دیوبندی عاملوں کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, یہ ذہن میں رکھنا. 1 نمبر جو سمجھے جاتے ہیں ان کے خلاف بول رہا ہوتا ہوں, کیونکہ فوراً میرا بیان لے جاتے ہیں 2 نمبر عاملوں پہ. 2 نمبر تو 2 نمبر ہے بھائی, 1 نمبر کی بات کر رہے ہیں. خیر, تو میں مانتا ہی نہیں اس کو. بعض علماء مجھے کہتے ہیں بہت متشدد ہے اس میں. بھائی صاحب, آپ بھگتو گے تو پتہ چلے گا. بھگتو گے تو پتہ چلے گا. علم نہیں ہے, اور اس کو کہتے ہیں علوم. جب علم نہیں ہوتا تو وہ کیا ہوتے ہیں؟
उलूम, सब टोपी ड्रामा। कोई जिन चुड़ैल भूत भेजो हमारे पास यार, हमें भी तो भेजो कोई जिन चुड़ैल भूत, तुम्हारे पास हजारों जिन्नात होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है, अल्लाह बचाए हमें परेशानियों से। 50 साल के हो गए, अब इस 10 जनवरी को मैं 50 का हो गया अभी जो गुजरी है ना, तो माशाल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्र की बात है। क्योंकि मुझे याद है हम बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल मेरी उम्र थी, मेरे वालिद साहब मेरी दादी बैठे हुए रात को ना सहन में कुर्सी डाल के, मैं भी बैठा हुआ बच्चा, तो मेरे वालिद साहब की बड़ी घनी खूबसूरत दाढ़ी थी, दाढ़ी पे हाथ लगा के कह रहे थे कि मैं भी 50 साल का हो गया, हाँ जिंदगी हमने गुजार ली है, ये अल्फाज थे उनके मुझे। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं सोच रहा था शायद एक दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि हम कहेंगे हम 50 साल के हो गए हैं भाई, तो हम भी होंगे। तो वालिद साहब तो उसके 13 साल के बाद दुनिया से चले गए। तो ये 50 साल का होना खुशी की बात नहीं है, ये इसकी बात है बेटा पतली गली से निकलने का टाइम चल भाई, आधी सदी गुजर गई भाई, आधी सदी। लेकिन जो 50 साल के नहीं हुए वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो, वो कह रहे चलो जी मुफ्ती साहब हो गए तो इनके तो पतली गली से निकलने का टाइम आ गया, हमारा नहीं आया। हमने बड़े बड़े ढीठ लोग देखे, नहीं जाते दुनिया से, 100 के हो जाते हैं, नहीं जाते, 18 वाले निकल जाते हैं। ये तारिक भाई जो हमारी कमेटी के साबिक सदर रहे हैं, ये बेचारे बीमार हैं, जब से मैं आया हूं 2006 से इनको बीमार देख रहा हूं मैं, और ऐसे बीमार के बस इस हफ्ते इंतकाल की खबर आ जाएगी, ऐसे बीमार रहे ये, राशाए हाथों में और बीमारियां बीसियों किस्म की। बस अभी खबर आई अगले हफ्ते तारिक भाई जो है मस्जिद में नहीं आएंगे भाई, इंतकाल होने वाला है। अब तक माशाअल्लाह जिंदा है, और जो उनको तरस खा के जाते थे ना तारिक भाई पता नहीं अगले हफ्ते आपसे मुलाकात हो या ना हो, उनका इंतकाल हो गया। मस्जिद नमाजी पढ़ने तो है बड़े पक्के नमाजी, इसी ने उनको जिंदा रखा हुआ है। तो इन बीमारियों की टेंशन नहीं ली ना, क्योंकि नमाज रोजे में दिल लगा हुआ है। तो मुझे याद है 2013 और 14 में ना कितने जनाजे में पढ़ा चुका था उनके सामने, जो उनका के जनाजे का इंतजार कर रहे थे और खुद मर गए। तो मैंने एक दिन तारिक भाई से कहा, बेतकल्लुफी है उनसे, सदर थे हमारे, बेतकल्लुफी थी, मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो मैंने कहा इंशाअल्लाह आप नहीं मरोगे, ये सारे जो आप पे रो रो के तर्ज खा रहे हैं ना ये मरेंगे, और मर गए बहुत सारे, आधे तो मर गए मेरा ख्याल है। अच्छा अब मेरा ख्याल यह था बहुत दिनों से तारिक भाई नजर नहीं आ रहे ना, मैंने कहा यार कोई खबर नहीं आई, ऐसा ना हो कि हमें बताए बगैर ये सारा काम हो गया हो। कल मैंने ऐसे ही फोन किया, फोन उठाया और मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? तो मैंने कहा माशाल्लाह। फिर मैंने कहा तारिक भाई बहुत ढीठ हो, नहीं तो भाई ये किसके हाथ में है? अल्लाह गया। तो इसलिए आप ज्यादा टेंशन, आप खुशी ना मनाएं। जो नौजवान बैठे हुए हैं यहाँ पे, कोई पता नहीं है भाई, 100 वाले भी जीते हैं। मेरे वालिद साहब जब मेरी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ ना, तो मेरे वालिद साहब, अच्छा ये जो जुम्मे के दिन सूरह कहफ पढ़ने की फजीलत है, तो ये जुम्मे की रात को अगर कोई पढ़ ले तो भी ये फजीलत हासिल हो जाएगी। तो क्योंकि रिवायात में जुम्मे की रात का भी तस्करा मिलता है और जुम्मे का भी तस्करा मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, जिसने अपने बंदे पर किताब को नाजिल किया, वलम यजअल लहू इवजा, और इस किताब में उसने कोई कजी नहीं रखी। ये कुरान का कमाल है। आप अलहम से लेके वन्नास तक पढ़े, 2 और 2 4 की तरह इसकी आयतें और इसके मजामीन समझ में आते हैं। कुरान के अलावा कोई भी मजहबी किताब आप पढ़ लेना तो आपको समझ में नहीं आएगी कि ये क्या कहा जा रहा है इसमें, और वो बातें नेचर को अपील भी नहीं करेंगी, और इंसान वसवसों का शिकार हो जाएगा और मुसीबत में पड़ जाएगा। लेकिन कुरान के दावे कितने वाज़ेह हैं, और दावों में तनाकुज़ नहीं है। कुरान ने कहा खुदा एक है, हर जगह यही कहा कि एक है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि नबी हैं, बशर हैं, बशर है नबी हैं। तो बशरियत को साबित किया कुरान ने। जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊट पटांग मोजज़ों का मुतालबा किया गया तो बता दिया गया मैं बशर हूं। एक ही दावा रहा है मुसलसल शुरू से आखिर तक, और आखिरी नबी होने का जब दावा किया गया तो आखिरी ही, ये नहीं कि फिर कुरान में इशारे दे दिए कि कोई और नबी भी आएगा। तो तनाकुज़ नहीं है कुरान में। नमाज को फर्ज किया तो नमाज फर्ज है। तो ये जितने मजामीन, फिर अखलाकियात की जो तालीम दी वो तालीम सेम है।
تو یہ ہے کہ عوج نہیں ہے، بالکل نیچر کو اپیل کرنے والی 2 اور 2 4 کی طرح صاف ستھری باتیں ہیں قرآن مجید میں. یہ خود قرآن کا ایک بہت بڑا معجزہ ہے. آپ کبھی بھی کسی جھوٹے آدمی کو جب سنیں گے نا، اس کی باتوں میں ٹکراؤ بہت ہوگا. میں ایک دفعہ تحقیق کر رہا تھا، یہ منکرین حدیث جو ہیں جنہوں نے کہا، دعویٰ کیا کہ حدیث حجت نہیں ہے، تو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اصل الفتاوی کی 2 جلد میں ان کے خلاف بہت کچھ لکھا ہے. تو اس میں ایک بڑی دلچسپ بات یہ تھی کہ جب یہ منکرین حدیث کا جو بانی ہے نا، پرویز نام تھا اس کا، پورا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے، تو اس کی کتابوں سے حضرت نے تناقض نکالا. مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تناقض کیا نکالا؟ ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت نہیں ہے، دوسری جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ ذرائع حجت نہیں ہے، اور ایک جگہ لکھ رہا ہے کہ حدیث حجت بھی ہے لیکن صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک کے لیے حجت ہے، ہمیشہ کے لیے حجت نہیں ہے. تو ایسے کئی تناقض. تو اس میں حضرت نے لکھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بیچارہ خود اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اس کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ ان کا مقصد صرف اور صرف ہمیں اسلام سے ہٹانا ہے، اور حدیث کو مشکوک قرار دے کر، کیونکہ زیادہ تر جو قوانین ہمیں اسلام کے ملتے ہیں وہ تو قرآن میں بہت کم ملتے ہیں، وہ تو احادیث میں ملتے ہیں. قرآن تو زیادہ تر عقیدے کی بات کرتا ہے، آخرت کے تصور کو ہماری نظروں میں اجاگر کرتا ہے، اخلاقیات سکھاتا ہے، مسائل، فقہی مسائل، وہ تو زیادہ تر احادیث میں ہے، اسلامی قانون جسے ہم کہتے ہیں. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ اسلامی قانون سے کسی طرح لوگوں کو ہٹایا جائے. تو جیسے جس وقت بن پڑی وہ دعویٰ اس نے کر دیا. کبھی مجلس دیکھی کہ یار اس وقت یہ دعویٰ کرنا زیادہ مناسب ہے کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے پہنچی وہ ذرائع قابل اعتماد نہیں ہے، تو وہاں اس نے یہ دعویٰ کر دیا. تو جھوٹا آدمی کسی ایک بات پہ ٹکتا نہیں ہے. آپ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں کو دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں کہیں وہ لکھتا ہے کہ میں نبی نہیں ہوں، میں تو امام ہوں، اور کہیں لکھتا ہے کہ میں، شروع میں اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی نہیں ہوں، میں امام مہدی ہوں. پھر اس نے دعویٰ کیا میں حضرت وہی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح موعود وہ ہوں. اس کی کتابوں میں اتنا ٹکراؤ ہے، وجہ اس کی یہ کہ باطل کا ایک ہدف ہوتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے کہ جیسا دیس ویسا بھیس. جیسے اس کا ہدف ہوتا ہے شہرت، دولت، اور یا لوگوں میں پھوٹ ڈالنا یا کوئی منصب حاصل کرنا کسی سے، تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ جس وقت جو طریقہ اس کو سوٹیبل لگتا ہے نا، وہ وہی طریقہ اختیار کر لیتا ہے. تو ہر باطل میں یہ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھتے ہیں جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا انسان سے غلطی سے ایک دعویٰ ہو گیا اس سے رجوع کر لے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ تو ہر انسان سے خطا ہو سکتی ہے. لیکن اہل باطل کے دعووں میں بہت ٹکراؤ ہوتا ہے، وہ کسی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. آج بہت سارے اسکالر ایسے ہیں کہ آپ جب ان کی تقریریں سنیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہیں بہت ٹکراؤ نظر آئے گا. اسی سے صاف پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنے دعوے میں مخلص نہیں ہیں، ان کا مقصد پھوٹ ڈالنا ہے. تو جتنی جو تحریف شدہ آسمانی کتابیں ہیں، یہ جتنے باطل مذاہب ہیں، ان میں بھی آپ کو یہ ٹکراؤ نظر آئے گا. تو قرآن یہ دعویٰ بار بار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا اس میں آپ کو عوج نظر نہیں آئے گا، کوئی کجی نظر نہیں آئے گی. بہت واضح 2 اور 2 4 کی طرح وہ اپنے دعووں کو دعوے کرتا ہے قرآن مجید، اور اس پر دلائل قائم کرتا ہے. قیماً، اللہ فرماتے ہیں سیدھا سیدھا کلام ہے، لینذر بأسا، تاکہ یہ ڈرا دے. کہ اللہ تو نے اتنا صاف ستھرا کلام نازل کیوں کیا؟ اللہ کہتے ہیں 2 وجہ سے، برے لوگوں کو ڈرانے کے لیے، اچھے لوگوں کو امیدیں دلانے کے لیے، تاکہ برے لوگ برائی سے بچیں اور اچھے لوگوں کو موٹیویشن ملے. یہ دعویٰ بھی قرآن کا کتنا پیارا اور کتنا صاف ستھرا ہے. برائی کو ختم کرنا چاہتا ہے قرآن، اچھائی کو پروموٹ کرنا چاہتا ہے. لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، ہم نے کیوں نازل کیا؟ تاکہ یہ ڈرا دے شدید عذاب سے، مِن لَدُنْهُ، اللہ کی طرف سے. ایک آدمی میرے پاس آیا، ہلتا نہیں تھا، کہہ رہے مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، میری کچھ پیسہ آ جائے. میں نے کہا تو وظیفہ پڑھے گا نا اور موٹا ہو جائے گا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے پڑھنا پڑتا ہے نا وظیفہ. تیرا علاج وظیفوں میں نہیں ہے، تیرا علاج ہل جل میں ہے. وظیفے پڑھے گا نا بیٹھ کے، جتنا موٹا ہے
3 पराठे सुबह खाएगा, उसके बाद वजीफे के लिए बैठ जाएगा तो और मोटा हो जाएगा, फट जाएगा एक दिन धमाके के साथ। खैर, कहां से काम, आज बहुत दाएं बाएं शुरू में ही जाना शुरू हो गया मैं। खैर, क्या कह रहे भाई? तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि क्या बात कर रहा था मैं? नहीं, ये बीच में जो अभी टर्न मारा है मैंने। हाँ, मैं ये कह रहा था कि देखो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो फौज थी, जो मुजाहिदीन थे, उसमें गैर मुस्लिम भी थे। वजह क्या थी भाई? वो लड़ना जानते हैं। तो नेक आदमी लड़ना ना जानता हो, उसको कभी भी जिहाद में नहीं ले जाया जाता, फड्डों में उसको नहीं बुलाया जाता। जो जानता हो लड़ाई, बेशक नेक ना हो, उसको तरजीह दी जाती है। हाँ, नेक भी हो, लड़ाका भी हो, फिर सुभान अल्लाह। तो इसलिए हमेशा काम उसके अहल से लिया जाता है, और यही जिंदगी में उसूल बना लेना चाहिए कि जो जिसकी फील्ड है वो ही उसका एक्सपर्ट। दीन के इल्म में उलमा एक्सपर्ट होते हैं, तो दीन के इल्म उन्हीं से लिया जाएगा। मेडिकल साइंस में कौन एक्सपर्ट होते हैं? डॉक्टर। एक डॉक्टर 2 नंबर है तो 1 नंबर तलाश कर लो। ये नहीं होगा कि जो यूट्यूबर आपको मेडिकल टोटके बता रहे हैं और हर थोड़े दिन में किसी का चैनल बना हुआ है और वो बैठ के फेंकता जा रहा है और आप बैठ के लपेटते जा रहे हो। ये डॉक्टर सारे क्यों है भाई? एक बीमारी हमारी सोसाइटी में ये भी है, डॉक्टर आजकल किसी को कोई मेडिसिन लिख के देता है, वो यूट्यूब पे लिख के डाल देता है कि क्या है ये, यूट्यूब पे आ रहा होता है, इसमें ये है, इसमें फलाना है, इसमें ढिमकाना है। ओ भाई, ये नहीं देखा करो, डॉक्टर पे एतमाद है तो दवा लो, वरना जाओ नहीं उसके पास। और जब उसने कोई दवा दे दी है तो यूट्यूब पे डाल के सर्च करने की कोशिश मत करो। एक पहलू आ रहा होता है यूट्यूब पे उस मेडिसिन का। हमारे जानने वालों में एक साहब के ऊपर की खोपड़ी आउट हो गई, तो वो जाने लगे आमिलों के पास। मुझे पता था इनकी सेटिंग ऊपर की आउट हुई है, आमिलों के पास जाएंगे तो जिंदगी का इनका बेड़ा गर्क कर देगा आमिल, जिन चुड़ैल भूत के केस बना देगा इनके ऊपर। और फिर इनकी भी सेटिंग आउट होगी, थोड़े दिन में इनके अब्बा की सेटिंग आउट होगी, फिर इनकी बेगम की सेटिंग आउट होगी, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा खानदान, चलो पूरा खानदान इस नस्ल में बर्बाद हो जाता ना तो भी गनीमत थी, कयामत तक नस्लों में बर्बाद। अब देख लो, ये नस्ल दर नस्ल चुड़ैल भूत वाले नस्ल दर नस्ल चलते हैं। इनके अब्बा पे भी आया करता था, इनकी ममानी पे भी चुड़ैल है, इनकी पुप्पो भी आई हुई थी, उन पे भी कुछ हुआ है, यही चलता है फिर। अच्छा, मैं बार बार कहता हूं, जब मैं आमिलों के खिलाफ बोलता हूं, देवबंदी आमिलों के खिलाफ बोल रहा होता हूं, ये ध्यान में रखना। 1 नंबर जो समझे जाते हैं उनके खिलाफ बोल रहा होता हूं, क्योंकि फौरन मेरा बयान ले जाते हैं 2 नंबर आमिलों पे। 2 नंबर तो 2 नंबर है भाई, 1 नंबर की बात कर रहे हैं। खैर, तो मैं मानता ही नहीं इसको। बाज उलमा मुझे कहते हैं बहुत मुतशद्दिद है इसमें। भाई साहब, आप भुगतोगे तो पता चलेगा। सही है, भुगतोगे तो पता चलेगा। इल्म नहीं है, और उसको कहते हैं उलूम। जब इल्म नहीं होता तो वो क्या होते हैं? उलूम। सब टोपी ड्रामा। कोई जिन चुड़ैल भूत भेजो हमारे पास यार, हमें भी तो भेजो कोई जिन चुड़ैल भूत। तुम्हारे पास हजारों जिन्नात होते हैं। अल्लाह ना करे मुझे कुछ हो गया ना तो किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है भाई, इंसान है। अल्लाह बचाए हमें परेशानियों से। 50 साल के हो गए, अब इस 10 जनवरी को मैं 50 का हो गया, अभी जो गुजरी है ना। तो माशाल्लाह तो कह रहे हैं, लेकिन ये फिक्र की बात है, क्योंकि मुझे याद है हम बैठे हुए थे, मैं छोटा बच्चा था, 10-12 साल मेरी उम्र थी। मेरे वालिद साहब, मेरी दादी बैठे हुए रात को ना सहन में कुर्सी डाल के, मैं भी बैठा हुआ बच्चा। तो मेरे वालिद साहब की बड़ी घनी खूबसूरत दाढ़ी थी, दाढ़ी पे हाथ लगा के कह रहे थे कि मैं भी 50 साल का हो गया, हाँ जिंदगी हमने गुजार ली है। ये अल्फाज थे उनके मुझे। तो मैं छोटा बच्चा था, मैं सोच रहा था शायद एक दिन हमारी जिंदगी में आएगा कि हम कहेंगे हम 50 साल के हो गए है भाई, तो हम भी होंगे। तो वालिद साहब तो उसके 13 साल के बाद दुनिया से चले गए। तो ये 50 साल का होना खुशी की बात नहीं है, ये इसकी बात है बेटा पतली गली से निकलने का टाइम। चल भाई, आधी सदी गुजर गई भाई, आधी सदी। लेकिन जो 50 साल के नहीं हुए वो खुशफहमी में मुब्तला ना हो, जो कह रहे चलो जी मुफ्ती साहब हो गए तो इनके तो पतली गली से निकलने का टाइम आ गया। हमारा नहीं आया। हमने बड़े बड़े ढीठ लोग देखे, नहीं जाते दुनिया से, 100 के हो जाते हैं, नहीं जाते, 18 वाले निकल जाते हैं। ये तारिक भाई जो हमारी कमेटी के साबिक सदर रहे हैं, ये बेचारे बीमार हैं। जब से मैं आया हूं 2006 से इनको बीमार देख रहा हूं मैं, और ऐसे बीमार के बस इस हफ्ते इंतकाल की खबर आ जाएगी। ऐसे बीमार रहे ये, राशाए हाथों में और बीमारियां 20 किस्म की। बस अभी खबर आई अगले हफ्ते तारिक भाई जो है मस्जिद में नहीं आएंगे भाई, इंतकाल